بعض علماء کرام کسی کم علم بندے نوں یا جاہل بندے نوں جنوں شریعت دا پتہ ہی نہیں وہ بارے چ رہبر شریعت پیر طریقت شیخ کامل بڑے بڑے خطاب دیتے ہیں. یہ بارے چ شریعت متحرہ سانوں کی حکم دیندی ہے اور ساری تھوڑی رہنمائی. کسی بھی عالم دین کا کسی جاہل بے عمل انسان کو پیر طریقت، راہبر شریعت اور شیخ کامل جیسے القابات سے نوازنا یقیناً انتہائی غلط، ناجائز اور ظلم ہے. بے شمار خرابیوں اور برائیوں کی جڑ ہے، لا تعداد قباحتوں کا مجموعہ ہے. لیکن میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے علماء اس طرح کے کام نہیں کرتے. یہ اکثر 40 دن کا کورس کر کے، چند خطیبوں کی تقریریں سن کے، 12 تقریریں پڑھ کر یا چند حکایتوں، قصوں، کہانیوں کو رٹا لگا کر اسی مقصد کے لیے خطیب اعظم بننے والے لالچی اور نالائق قسم کے لوگوں کا کام ہوتا ہے. اور اس طرح کے لوگ اکثر پیروں نے رکھے ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ بیچارے پیروں کے ساتھ ساتھ ان کے جوتے اٹھاتے ہیں، ان کی تصویریں بناتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لوگوں سے پروٹوکول دلواتے ہیں، اور پھر جہاں پیر صاحب نے جانا ہے ان کے گھر جا کے بتاتے ہیں کہ پیر صاحب کیا کھائیں گے، پیر صاحب کہاں بیٹھیں گے، پیر صاحب کیسے نہائیں گے، پیر صاحب واش روم کس طرح کا استعمال کریں گے، پیر صاحب کو لوٹا کیسے پکڑانا ہے، پیر صاحب کو نذرانے کیسے دینے ہیں، نذرانے دینے کے فضائل کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے، پروٹوکول ڈلوانے کے لیے، گلے میں ہار مالا ڈلوانے کے لیے، نعرے لگوانے کے لیے خود بھی بیچارے خجل خوار اور ذلیل ہوتے ہیں، اور سادہ لوگوں کو بھی بیچاروں کی دوڑیں لگواتے ہیں. تو ان کو رکھا اسی لیے ہوتا ہے. اس خدمت کے صلے میں پیر صاحب کبھی ان کو برفی کا ڈبہ، کبھی کوئی سوٹ دے دیتے ہیں، کبھی بچوں کے لیے تحائف دے دیے جاتے ہیں. اس طرح کی مراعات محافل میں خطابات رکھوا دیے جاتے ہیں، اور پھر خطاب بھی ایسے عالی شان ہوتے ہیں کہ ان کے خطاب بیچاروں کے پیر کی تعریف سے شروع ہوتے ہیں اور پیر کی تعریف پر ہی ختم ہو جاتے ہیں. اس میں پیر کی من گڑت کرامتیں، پیر کی جھوٹی تعریفیں، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. قرآن و حدیث نہ انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے، نہ یہ یاد کرتے ہیں، اور اگر یاد بھی ہو تو یہ پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ قرآن سنانے پہ، حدیث سنانے پہ، مسائل سمجھانے پہ لوگ ویلے نہیں دیتے، اور ویلے حاصل کرنا ہی ان کا مطمع نظر ہوتا ہے. بلکہ ایسے میں اگر کوئی عالم دین قرآن پڑھ کے لوگوں کو کچھ سمجھانا چاہے، حدیث سنا کے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے اقوال، ان کی سیرت پر گفتگو کرنا چاہے، تو یہ بیچارے ان کو پاگل اور بدھو سمجھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن سنانے پہ لوگ ویلے کہاں سے دیں گے. تو ان کے مقابلے میں اگر پیر صاحب کو کوئی شیخ القرآن، شیخ الحدیث اور عظیم فقیہ، عظیم عالم دین بھی میسر آئے کہ جو لوگوں کی اچھی تربیت کر سکے، جو لوگوں کو دین سکھا سکے، دین سمجھا سکے، لیکن وہ پیر صاحب کی تعریف کرنے سے قاصر ہو، تو ایسا بندہ پیر صاحب کو پسند نہیں آتا. نہ صرف یہ کہ پسند نہیں آتا، بلکہ اس کو مغرور، متکبر کہہ کے اس بیچارے سے جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بیچارے دہاڑی دار خطیب 1000 2000 میں بڑے بڑے القابات سے نواز دیتے ہیں. اب پیر بد اخلاق ہو، پیر بے حیا ہو، پیر بے علم ہو، پیر واہیات ہو، یہ بیچارے گونگے شیطان بن کے پاس سنتے ہیں. بلکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیر کے ناجائز کاموں پہ، غلط کاموں پہ، پیر کی بد اخلاقی، بے حیائی اور بے علمی پر مبنی گفتگو سن کے داد دیتے ہیں، کیونکہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی مراعات لینی ہوگی. کا جنازہ نکال کر حضرت بہت نازاں ہے کہ پا لیا بہت کچھ. آج حوصلہ مند، ہمت والے افراد کی بہت کمی ہے. دین اسلام کے لیے مشقت برداشت کرنا، دین اسلام کے لیے تکلیف برداشت کرنا، یہ رسم دم توڑ چکی ہے، اور صرف چاپلوسی، اداکاری، فنکاری کرنے والوں کی واہ واہ ہے. لیکن ان قریب ہم ایسی منزل پہ پہنچنے والے ہیں کہ جہاں ان چاپلوسوں کی چاپلوسی، اداکاروں کی اداکاری، فنکاروں کی فنکاری بے فائدہ ہوگی، اور نام صرف ان کا ہوگا جنہوں نے دین اسلام کے لیے کام کیا، جو دین اسلام کے لیے وقت دیتے رہے، جو دین اسلام کے مطابق